بہت سے چلبلے اور شریر لڑکے مینڈکوں سے کھیلتے ہوئے ان کو مارتے اور ستاتے ہیں۔ کوئی اپنا نشانہ صحیح کرنے کے لیے ان کے سر پر ڈھیلا یا اینٹ کا ٹکڑا مارتا ہے۔ اگر مینڈک پھرتی سے پانی میں غوطہ نہ لگائے تو چوٹ کھا کر مر جائے۔ بعض لڑکے زمین پر چلتے ہوئے مینڈک کو چھڑی سے مار کر اپنا جی بہلاتے ہیں، اور بعض پیروں سے ٹھوکر مارتے ہیں۔ بچوں سنو اور دھیان سے سنو، بے قصور مینڈکوں کو ستانا یا زخمی کرنا یا جان سے مارنا بے رحمی کا کام اور شرعاً گناہ ہے۔ اس قسم کے لڑکے بڑے چھچورے اور نالائق ہیں۔ بے خطا جانوروں کو ستانا انسان کو ستانے سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے مذہب نے مچھلی، چوپائے اور چڑیا کا شکار کرنا جائز قرار دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شکاری آدمی دوا یا غذا حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص محض دل بہلانے کی خاطر شکار کرتا ہو وہ شرعاً گنہگار ہے۔ اب مینڈکوں کی وفاداری کا ایک واقعہ سنو۔ جب بابل کے کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کر کے اس میں آگ جلائی، تو اس موقع پر مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر پہنچے اور آگ پر چھڑکنے لگے تاکہ وہ بجھ جائے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ مینڈکوں کے چند قطرے پانی ڈالنے سے ہرگز وہ آگ بجھ نہیں سکتی، مگر انہوں نے اپنی سکت بھر کوشش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مینڈک ایک پیغمبر کے وفادار اور طرفدار ہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ مینڈکوں کو جان سے نہ مارو، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی آگ پر پانی چھڑکتے تھے۔ اب لگے ہاتھوں گرگٹ کا بھی حال سن لو۔
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکانے کے لیے پھونک مارتا تھا۔ بہت نالائق ہے۔ یہ بالکل کھلی بات ہے کہ گرگٹ کی پھونک سے وہ آگ بھڑک نہیں سکتی تھی، مگر اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ گرگٹ ایک پیغمبر کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ کو جان سے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں چند باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ آج کے سبق میں پہلی بات تو یہی کہ جن جانوروں کا شکار کرنا اسلام میں جائز ہے تو محض دل بہلانے کے لیے نہیں کہ کوئی مچھلی کا شکار کر رہا ہے صرف مزہ لینے کے لیے، بلکہ غذا کے طور پہ اگر اسے غذا کے لیے یعنی کھانے کے لیے شکار کر رہا ہے تو جائز ہے۔ یوں ہی چڑیا کا شکار کر رہا ہے غذا کے لیے تو جائز ہے، یا جو ہے دوا بنانے کے لیے اگر شکار کر رہا ہے تو جائز ہے۔ اور اگر محض دل بہلانے کے لیے شکار کرے ہرن کا یا جو ہے مچھلی کا یا چڑیا کا تو یہ ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ مینڈک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفادار ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ یہ پانی لے کر کے اس آتش کدہ میں ڈالتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلایا گیا تھا۔ اب ان کے پانی ڈالنے سے کوئی بجھ تو سکتا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سکت پر کوشش کر کے بتا دیا نا کہ ہم وفادار ہیں۔ اور گرگٹ پھونک مارتا تھا، اس کے پھونک سے وہ بھڑک نہیں سکتی تھی آگ، لیکن اس نے بتا دیا کہ وہ غدار ہے، تو لہٰذا مینڈکوں کو مارنے سے منع کر دیا اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دے دیا۔ مینڈک سوالات: مینڈک مارنے سے کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے کہ مینڈک ایک پیغمبر کا وفادار ہے۔ تو گرگٹ مارنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ گرگٹ ایک پیغمبر کا جو ہے غدار ہے، یہ ایک پیغمبر کا دشمن ہے۔